تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ اب اگر یہ کوئی سوچے گا نا جی کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا۔ مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے، تو میں تو پہلے جا کے نیب جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں، میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے، یا آپ نے وہ، یعنی خیراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا۔ اور یہ بھی پتا تھا جب یہ این سی اے سے بات کر رہی تھی نیب، تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے، ان کو یہ بھی پتا، کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی، تو ان کو تب بھی پتا تھا۔ یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ، اگر اب تو پیسہ پاکستان آ گیا، ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو این سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی، اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لنڈن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس میں 5-6 سال لگنے تھے، تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں۔ تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ کیس کر دیں، جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے، تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا۔ اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آؤ نا، اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں، پاکستان کے اندر ہی پیسہ آیا نا۔ تو میں آج نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو ٹی ٹی کیس ہے، منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا۔ اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے۔ تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے، جب آپ کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں، یہ مجھے کدھر سے ملا ہے، یہ تو آپ کے ریکارڈز میں تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے، انصاف کا خدا ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں اقتدار میں تھا، ان کو کون سے 2 کیس میرے اوپر کرپشن کے ملے ہیں؟ ایک ملا یہ کہ میں نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی، اس کو فائدہ پہنچا کے، یہ جو سارا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کا، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خانہ کھول ہی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اور اس میں پتہ چلے گا نواز شریف، آصف زرداری، ان دونوں کی آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی، اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں، آرمی چیف کا پتہ چلوائیں کہ 6 سال جنرل باجوہ تھے، ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے ہیں، وہ بھی سارے ڈکلیئر کروائیں، اور پتہ چلوائیں کہ
4 گاڑیاں 5 گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے، 3 زرداری مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، BMW 2، لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بلٹ پروف، دگنی قیمت کی۔ نواز شریف مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی 6.5 لاکھ میں لیتا ہے۔ پہلے تو تھا ہی غلط، 6.5 لاکھ میں 42 لاکھ سارا دکھاتا ہے مرسیڈیز کا، اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں۔ مریم اس کو جو BMW ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں دیتی نہیں ہے، سیدھی چوری ہے۔ تو نائب چیئرمین صاحب کو یہ چیزیں تو نہیں نظر آ رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بلایا ہوا ہے ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح PTI کو توڑنا ہے۔ آپ کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے اداروں کو اس طرف لگا دیا ہے، سارے اداروں کو جان کے لگایا ہوا ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے، وہ نہیں جو ان کا اصل کام ہے۔ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، KP کے اندر ایک سال میں 600 کیس ہو چکے، 636 کیس دہشت گردی کے ہو چکے ہیں۔ ایجنسیز کا کیا کام ہے؟ کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پری ایمپٹ کرتے ہیں؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے ان کو بس جیلوں میں ڈالو، ان کو پکڑو، ان کو گھر توڑو، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں گھر توڑنے کے اوپر، ان کے گھر توڑو، ان کی بزنسز بند کرو، جدھر بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر، یہ جو القادر کا کیس سارا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد۔ آج میں نے FIA انکوائری کے اندر حصہ لیا، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو FIA انکوائری ہے یہ ضرور کریں، لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا۔ جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پہ لاگو نہیں ہوتا، اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فارن آفس میں، وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فارن آفس میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، DGISI اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے، سیکرٹ کوڈ صرف فارن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا